اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور وہ دن جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، ثم نقول، پھر ہم کہیں گے، للذین اشرکوا، ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا، پھر جن لوگوں نے شرک کیا تھا ان سے ہم کہیں گے، مکانکم انتم، کہ تم بھی ٹھہرو اپنی جگہ، وشرکاؤکم، اور وہ بھی جن کو تم نے اللہ کا شریک مانا تھا، فزیلنا بینہم، پھر ان کے درمیان جو رشتہ تھا وہ ہم ختم کر دیں گے، وقال شرکاؤہم، اور ان کے وہ شریک کہیں گے، ما کنتم ایانا تعبدون، کہ تم تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ بننے کے لیے کافی ہے، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، کہ ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف عقائد کا بیان فرمایا ہے۔ گزشتہ آیات میں عقید توحید، عقید رسالت اور دین کے بنیادی عقائد کو مختلف اسالیب کے ساتھ آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ اب یہاں ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی عقیدہ آخرت کو بیان فرما رہا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا۔ قرآن کے جو اولین مخاطب تھے قریش، ان کی زبان میں قرآن کریم نازل ہوا، وہ شرک کی برائی کے مرتکب تھے۔ یہاں اس آیت میں ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم جو شرک کرتے ہو، مختلف مخلوقات کی پوجا کرتے ہو، ستاروں کی پوجا کرتے ہو، سورج چاند کی پوجا کرتے ہو، بتوں کو پوجتے ہو، یا انسانوں میں سے مقدس شخصیات کو اپنا معبود سمجھتے ہو، تو حقیقی معبود تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر تم باز نہ آئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تمہیں بھی اکٹھا کرے گا، اور جن کی تم پوجا کرتے تھے، جن کو تم اپنا معبود مانتے تھے، یعنی سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یا یہ بے جان بت ہیں جن کو تم اپنا معبود سمجھتے تھے، اللہ ان کو بھی تمہارے ساتھ اکٹھا کرے گا، اور کہا جائے گا کہ ٹھہر جاؤ اپنی اپنی جگہ۔ اور یہ وہ موقع ہوگا جب تمہارے اور تمہارے معبودوں کے درمیان ہر قسم کے رشتے کٹ جائیں گے، اور پھر تم سے کہا جائے گا کہ ہاں کیا تم ان کی عبادت کرتے تھے؟ تو وہ معبود جو کہ دنیا میں بے جان تھے، اللہ وہاں ان کو زبان دے گا، تو وہ پکار اٹھیں گے کہ ہم تو ان کی عبادت سے بے خبر تھے، ہم تو بے جان پتھر تھے، یا سورج تھا، یا چاند تھا، یا جو بھی تھا، ہم تو ان کی عبادت سے بے خبر تھے۔ تو خلاصہ یہ کہ عقیدہ آخرت کی ایک جہت کو اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی سب کو اکٹھا کرے گا۔ یہ تو قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جیسے ایک جگہ فرمایا احشروا الذین ظلموا وازواجہم، اسی طرح ایک جگہ فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ وہ دن جب ہم بلائیں گے ہر تمام لوگوں کو اپنے اعمال ناموں کے ساتھ۔ تو قرآن کریم نے مختلف مقامات پر اللہ نے حشر کے میدان میں جمع ہونے کو بیان فرمایا ہے، اور یہاں اس کو اس انداز سے بیان فرمایا کہ مشرکین جن معبودوں کو پوجتے ہیں، اللہ ان معبودوں کو بھی ان کے ساتھ وہاں جمع کرے گا، اور وہ بے جان ہوں گے، اللہ ان کو زبان دے گا۔ اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ دنیا میں تو یہ لوگ یہ امید رکھتے تھے کہ یہ بت اللہ کے دربار میں ہماری شفاعت کریں گے۔ یہ تو بارہا آپ کے سامنے بات آ چکی ہے گزشتہ دروس میں کہ اہل مکہ ایک اللہ کے قائل تھے جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، جس کا ذکر اگلی آیات میں بھی آ رہا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بت ہیں اللہ نے اختیارات ان میں بانٹ رکھے ہیں، اور یہ خدا کے دربار میں، اللہ کے دربار میں ہماری شفاعت کریں گے، اور ان کی سفارش بہر صورت قبول کی جائے گی۔ تو وہ تو اس امید میں تھے کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے، اور وہاں صورتحال الٹ ہو جائے گی کہ وہ انکار کر دیں گے،
کہ ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، تم تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، اور اگر کرتے بھی تھے تو ہم تو تمہاری عبادت سے بے خبر تھے۔ جیسے ایک جگہ اللہ جل جلالہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کہ اے عیسیٰ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کو چھوڑ کر معبود بناؤ، کیا آپ نے ان لوگوں سے کہا تھا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے سبحانک، کہ آپ کی شان پاک ہے، آپ کی ذات پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کہ میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایسی بات کروں جس کا مجھے کرنے کا حق ہی نہ ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس انداز سے مکالمہ ہوگا۔ تو بہرحال یہاں بتوں کا ذکر ہے کہ جن بتوں کی اے اہل مکہ تم پوجا کرتے ہو، ایک وقت آئے گا کہ قیامت کے دن اللہ تمہیں جمع کرے گا، اور یہ جو تم آج ان کے ساتھ اپنا نام نہاد رشتہ بنائی بیٹھے ہو کہ ہم بندے ہیں اور یہ ہمارے معبود ہیں، تو قیامت کے دن یہ رشتہ داری تمہاری ختم ہو جائے گی، یہ رشتہ کٹ جائے گا، اور وہ بت خود اس سے برات کا اعلان کریں گے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ایسا شخص جس نے ساری عمر ایک پتھر کی پوجا کی ہو اور اس امید پر کی ہو کہ یہ میری حاجتیں پوری کرے گا، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں میری جان چھڑائے گا، ساری زندگی وہ اس کی عبادت کرتا رہا، اس کے ساتھ عقیدت رکھتا رہا، اور کل قیامت کے دن وہی اس کی عبادت سے مکر جائے، تو اس وقت وہ جو مجرم ہے یا وہ جو مشرک ہے اس کی حسرتوں کا کیا عالم ہوگا، اس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ تو ساری زندگی خیالی پلاؤ پکاتا رہا اور آج صورتحال الٹی ہو گئی۔ تو اس کا ذکر یہاں اللہ نے فرمایا هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ هُنَالِكَ، اس موقع پر، یہ وہ موقع ہوگا کہ تبلو، جان لے گا ہر شخص، کل نفس، ہر شخص، اس موقع پر ہر شخص جان لے گا، پرکھ لے گا، ما اسلفت، جو اس نے ماضی میں کیا ہوگا۔ ہم سنتے ہیں نا اسلاف، اسلاف کا مطلب وہ لوگ جو ماضی میں گزرے ہیں، سلف کے معنی میں ماضی کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو ما اسلفت، جو اس نے ماضی میں کیا ہوگا وہ اس کو پرکھ لے گا، ہر چیز اس کے سامنے ہوگی۔ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ، اور انہیں اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا، مولاہم الحق، جو ان کا مالک حقیقی ہے، وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور ان کا کوئی سراغ نہیں ملے گا ان کو، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو انہوں نے جھوٹ تراش رکھے تھے، یعنی جو افترائیں انہوں نے کر رکھی تھی ان کا کوئی سراغ بھی ان کو نہیں ملے گا۔ یعنی دنیا میں انہوں نے جو خیالی پلاؤ پکا رکھے تھے کہ یہ بت ہماری شفاعت کریں گے، یہ ہمیں چھڑائیں گے، تو جو کچھ وہ دنیا میں خیالی پلاؤ پکاتے تھے، جو افتراء سازی کرتے تھے، اب اس موقع پر آ کر انہیں ان کا کوئی سراغ نہیں ملے گا۔ اگر کسی چیز کا سراغ ملے گا تو وہ انسان کے اعمال ہوں گے۔ تو یہاں مختصر الفاظ میں اللہ جل جلالہ نے ایک پیغام دیا ہے کہ دیکھو تمہارے ہاتھ صرف وہی آئے گا جو تم کرتے ہو، باقی تمہارے کوئی رشتے ناتے تمہارے کام نہیں آئیں گے، حتیٰ کہ اگر تم کسی پتھر کے بت سے عبادت کا رشتہ قائم کرتے ہو تو وہ بھی تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ اسی طرح یہ جو انسانی رشتے انسان قائم کرتا ہے تو یہ رشتے بھی اللہ کے دربار میں اللہ کے مقابلے میں کسی کام نہیں آئیں گے۔ اگر وہاں کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ صرف اور صرف انسان کے اعمال ہیں۔ قریبی رشتہ داری ہے جن کے لیے آج انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی والے اعمال کرتا ہے۔ کاروبار میں اگر غرق رہتا ہے تو بیوی بچوں کے لیے، یہی بیوی بچے قیامت کے دن اس سے ناتا توڑنے کا اعلان کریں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، کہ اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنے بیوی سے بھاگے گا، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر ایک کی الگ صورتحال ہوگی جس نے اس کو مصروف کر رکھا ہوگا۔ کسی کے چہرے سفید ہوں گے، کسی کے چہرے کالے ہوں گے، ہر آدمی اپنے کیے کی جزا خود بھگتے گا، کوئی دوسرا شخص اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، خواہ وہ اس کا قریبی بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔
تو یہ حالات قیامت کے دن پیش آنے والے ہیں، اور ان حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم نے اسی لیے بیان کیا ہے کہ کل انسان کے پاس پھر کوئی ہیلہ اور حجت نہ ہو کہ مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا، میرے پاس تو پیغام ہی نہیں آیا تھا۔ اب ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، آپ کو ہر صفحے پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں، کسی نہ کسی اسلوب میں یہی تعلیم ملتی ہے کہ دیکھو ایک وقت آئے گا جب آپ کو اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہوگا۔ عقیدہ آخرت پر اگر درست طریقے سے انسان کا ایمان ہو تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ صراط مستقیم سے ہٹ جائے۔ ہم تو برائے نام ایمان رکھتے ہیں لیکن ہمارا یقین اس درجے کا نہیں ہے۔ اگر یقین اس درجے کا ہو تو کسی مسلمان سے نماز کیسے چھوٹ سکتی ہے، جبکہ اسے پتہ ہے کہ کل قیامت کے دن میں نے پیش ہونا ہے اور اللہ کے دربار میں مجھے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو سارا جو مسئلہ ہے وہ یقین کا ہے، تو یقینوں میں کچا پن ہے، ایمان میں پختگی نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر انسان بدعملیاں کرتا رہتا ہے۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہہ دیجئے کہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے۔ ام مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ، یا بھلا کون ہے جو سننے اور دیکھنے کی قوتوں کا مالک ہے۔ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ہے جو کہ حی یعنی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون ہے جو کہ بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے۔ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ، اور کون ہے جو ہر کام کا انتظام کرتا ہے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ۔ فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے فَأَفَلَا تَتَّقُونَ، کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ یہاں بھی عقیدہ آخرت سمجھایا جا رہا ہے لیکن ایک نئے اسلوب کے ساتھ، سوالیہ اسلوب کے ساتھ۔ میں پہلے بھی بارہا عرض کر چکا ہوں کہ نصیحت کے مختلف انداز ہوتے ہیں، انسان مختلف اسالیب کے ساتھ جب دوسرے کو سمجھائے تو پھر جا کر دوسرا آپ کی بات پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہوگا۔ مختلف اسالیب کے ساتھ نصیحت کرنا یہ اللہ جل جلالہ کی سنت ہے، یہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب یہاں پر ایک نئے انداز سے نصیحت کی جا رہی ہے، وہ سوال قائم کرنا۔ بعض اوقات جب استاد اپنے شاگرد کو کوئی بات سمجھاتا ہے اور اس کے لیے سوالیہ انداز قائم کرتا ہے تو جب آپ سے سوال ہوگا تو آپ متوجہ ہو جائیں گے کہ نہ جانے اس کا جواب کیا ہوگا، اور جب جواب آپ کو بتایا جائے گا یا آپ خود اس کا جواب تلاش کر کے دیں گے تو پھر وہ چیز انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی تھی کہ آپ صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے بعض اوقات سوالیہ اسلوب قائم فرماتے تھے۔ جیسے ایک موقع پر آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مفلس تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ کوئی دینار ہو نہ کوئی درہم ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ نہیں ہے، حقیقی مفلس کوئی اور ہے۔ اور پھر آپ نے ایک منظر بیان فرمایا کہ قیامت کا منظر ہوگا، ایک شخص آئے گا اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوں گے، نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، لیکن صورتحال یہ ہوگی کہ اس نے حقوق العباد میں کمی کی ہوگی۔ حقوق اللہ تو اس نے پورے کیے ہوں گے اور اس کے وہ نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے گا، لیکن بندوں کے حقوق پورے نہیں کیے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کو تھپڑ مارا ہے، کسی کو کچھ کہا ہے۔ اب صاحب حق آئے گا، اللہ کے دربار میں شکایت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نیکیوں کے پہاڑ میں سے اس کو حصہ دے کر راضی کریں گے۔ اسی طرح حقوق والے آتے جائیں گے، اس کے نیکیاں لیتے جائیں گے، اب اس کے نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن حق والے ابھی تک موجود ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ اب جو اس کے بعد آئیں گے کہ یا باری تعالیٰ اس نے میرا فلاں حق دینا ہے، اس نے مجھے گالی دی تھی یا اس نے مجھے برا بھلا کہا تھا، تو اللہ فرمائے گا کہ اب اپنے گناہ اس کے سر ڈال دو، اس کے پاس تو دینے کے لیے اب کچھ نہیں رہا، اب تم اپنا بوجھ اس کے سر ڈالو۔ چنانچہ اب اس کا جو نامہ اعمال ہے وہ منفی میں جانا شروع ہو جائے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا کہ لے جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو۔ یہ منظر بیان فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے حقیقی مفلس۔ اب اندازہ لگائیے کہ یہ بتانا تھا کہ حقوق العباد کی وقت کتنی ہے، یہ بتانے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شاندار اسلوب استعمال فرمایا کہ پہلے سوال قائم کیے، اور سوال کے ذریعے صحابہ کرام جب متوجہ ہو گئے کہ نہ جانے مفلس کی کیا تعریف فرمائی جائے گی، ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس مال نہ ہو،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعریف فرمانے جا رہے ہیں کہ مفلس کون ہے، اور پھر جب دل و دماغ متوجہ ہو گئے تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظرنامہ بیان فرمایا۔ اب جو بھی آدمی اس روایت کو پڑھے گا، جاگتے ہوئے پڑھے گا، توجہ کے ساتھ پڑھے گا، تو ممکن نہیں ہے کہ وہ حقوق العباد میں کمی کرنے کا سوچ بھی سکے۔ ہمارے ہاں یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ نماز تو پڑھ لیتے ہیں، حقوق اللہ کسی حد تک ادا کر لیتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق کی باری آتی ہے تو انسان فیل ہو جاتا ہے، کیونکہ کسی کو پیسہ دینا، اس کا لیا ہوا واپس کرنا انسان پر بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر آج واپس نہیں کریں گے تو قیامت کے دن اعمال کی شکل میں واپس کرنا پڑے گا۔ نماز کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ اس کو معاف فرما دے گا اگر آپ نے توبہ کی ہوگی تو، اور بندوں کا معاملہ، لین دین کا معاملہ بندے کے ساتھ، اور اللہ کی یہ سنت ہے کہ جب تک بندہ معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں فرماتا۔ تو بہرحال یہ ایک طریقہ کار ہے کہ سوال کے ذریعے بعض اوقات انسان اپنے چھوٹے کو سمجھاتا ہے، اور یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اسی اسلوب کے ذریعے عقیدہ آخرت کو سمجھایا۔ چنانچہ سوال قائم کیا کہ ان سے پوچھئے کہ بھلا یہ بتلاؤ کہ زمین و آسمان سے تمہیں رزق کون پہنچاتا ہے؟ یعنی یہ جو بارش ہوتی ہے، بارش کے بعد زمین سرسبز ہوتی ہے، اور یہ بیج تم کاشت کرتے ہو، اب وہ بیج زمین کی گہرائیوں میں ہے، تم کیا کر سکتے ہو؟ زیادہ سے زیادہ اس کو پانی دے سکتے ہو۔ اب اس پانی کو بیج تک پہنچانا، اور بیج کا اس سے توانائی حاصل کرنا، پھر اس بیج میں سے کومپل کا پھوٹنا، اور اس کمزور سے کومپل کا زمین کے سینے کو چیر کر باہر آنا، یہ کون توفیق دیتا ہے؟ اللہ توفیق دیتا ہے، انسان تو کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر وہ کمزور سی کومپل سرد گرم ہواؤں کا سامنا کرتی ہے، اپنا وجود برقرار رکھتی ہے، یہاں تک کہ ایک تناور درخت کی صورت اختیار کر لیتی۔ تو یہ کس نے اس کو وہاں تک پہنچایا؟ تو ظاہر ہے کہ وہ کہیں گے کہ اللہ ہی کرتا ہے۔ تو ایک سوال یہ، دوسرا یہ کہ ان سے پوچھیے کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو تم سنتے ہو اور دیکھتے ہو، دیکھنے اور سننے کی قوتوں کا حقیقی مالک کون ہے؟ کس نے تمہیں یہ قوتیں عطا فرمائی ہیں؟ تیسرا سوال یہ کیجئے ان سے کہ یہ بتلاؤ کہ جاندار سے بے جان کو کون نکالتا ہے؟ جیسے ایک مرغی سے انڈا نکلتا ہے، یا اس کا الٹ کر لیں تو بے جان کو جاندار سے کون نکالتا ہے؟ تو اللہ جل جلالہ نکالتا ہے، وہ کہیں گے، کیونکہ یہ تو آپ کو معلوم ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قریش ایک اللہ کے قائل تھے، وہ آج کل کے ملحدین کی طرح نہیں تھے جو کہ کسی خالق کے سرے سے قائل ہی نہیں ہے۔ قریش کم از کم کسی خالق کے قائل تھے، لیکن وہ پھر یہ سمجھتے تھے کہ اس خالق نے اپنے اختیارات ان کو دے رکھے ہیں، اور ان کا اس کے دربار میں اعلیٰ مقام ہے، اور وہ ان کی سفارش کو سنے گا۔ تو چنانچہ جب ان سے یہ سوالات کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ سارے اختیارات تو اللہ کے ہیں، رزق وہ دیتا ہے، یہ قوتوں کا مالک وہ ہے، اور یہ زندگی اور موت جو ہے، جاندار کو بے جان سے نکالنا، بے جان کو جاندار سے نکالنا، یہ بھی اسی کا اختیار ہے، یہ وہ کرتا ہے۔ اب جب جواب یہ دے دیں گے تو پھر آپ ان سے پوچھئے کہ اچھا پھر تم کہاں بہہ کے جا رہے ہو؟ پھر تم اس خدا سے ڈرتے کیوں نہیں ہو جو کہ ان تمام تر انتظامات کو سنبھالتا ہے؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ، پھر تو لوگوں وہی اللہ ہے، رَبُّكُمُ الْحَقِّ، جو تمہارا مالک برحق ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ، پھر حق واضح ہو جانے کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ یعنی حق کے بعد پھر ضلال ہی ہے، گمراہی ہی ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، اس کے باوجود تمہیں کوئی کہاں الٹا لیے جا رہا ہے؟ جب تم یہ مانتے ہو کہ زمین و آسمان کا خالق وہ ہے، رزق وہ دیتا ہے، تمام تر معاملات اس کے اختیار میں ہیں، جب تم یہ مانتے ہو تو پھر تم اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اس کا ڈر دل میں کیوں نہیں رکھتے؟ یہ کون ہے جو تمہیں الٹے راستے پر بہکا کر لے کر جا رہا ہے؟ کیونکہ حق کے بعد تو گمراہی بچتی ہے۔ یہاں سے مفسرین نے ایک اصول نکالا کہ دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں، یا حق ہے یا پھر کوئی چیز باطل ہے۔ یا تو کوئی چیز درست ہوگی، اگر وہ درست نہیں ہے تو پھر وہ باطل ہوگی، وہ غلط ہوگی، درمیان کا درجہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس کا تعلق عقائد سے ہے۔ عقائد میں یا تو حق ہوتا ہے یا پھر باطل ہوتا ہے۔ ایک آدمی عقیدہ توحید کا قائل ہے تو وہ حق پر ہے، ایک آدمی شرک کرتا ہے تو وہ باطل پر ہے۔ یا تو آدمی حق پر ہوگا یا باطل پر ہوگا، درمیان کا راستہ نہیں ہے۔
لیکن جہاں تک تعلق ہے فروعی معاملات کا، جزیات کا، تو جن کا تعلق اجتہادات سے ہوتا ہے تو ان میں حق اور باطل کا سوال بعض اوقات نہیں ہوتا۔ جیسے مختلف طریقوں سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، کوئی رفع یدین کر کے پڑھتا ہے، کوئی رفع یدین نہیں کر کے پڑھتا، چونکہ ان تمام کا تعلق احادیث سے ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے فروعی اختلافات ہیں اعمال میں، تو ان میں خوب سمجھ لیجئے کہ ان میں معیار حق اور باطل کا نہیں ہے۔ ان میں چونکہ مسلمانوں کے جو فقہاء تھے یا اسلاف تھے، انہوں نے احادیث کو دیکھ کر اپنے انداز سے ایک گمان قائم کیا کہ رفع یدین زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ دوسروں نے گمان قائم کیا کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مواقع پر رفع یدین نہیں بھی فرمائی تو رفع یدین نہ کرنا بہتر ہو سکتا ہے، تو ان کا تعلق چونکہ گمان پر ہے تو وہاں حق اور باطل کا سوال نہیں ہوتا۔ وہاں یہ ہوگا کہ میں جس پہ عمل کر رہا ہوں وہ زیادہ درست ہے، آپ کا بھی عمل درست ہو سکتا ہے، اور آپ بھی یہی کہیں گے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں وہ زیادہ درست ہے، البتہ تمہارا بھی درست ہو سکتا ہے، درست ہونے کا امکان ہے۔ تو یہ چیز سمجھ لیجیے، ہمارے ہاں لوگوں کو اختلاف کرنے کا ادب بھی نہیں معلوم ہوتا۔ یہ چیز میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمیں اختلاف کرنے کے آداب کا علم نہیں ہے۔ ہم فروعی اختلافات میں، یعنی وہاں جہاں سوال حق اور باطل کا نہیں ہے، وہاں ہم رد عمل وہ دیں گے جو حق اور باطل میں ہوتا ہے۔ یعنی جو رد عمل آپ کو شرک اور توحید کے معاملے میں دینا چاہیے تھا، وہ رد عمل آپ جزیات میں دینے بیٹھ گئے، عبادات میں دینے بیٹھ گئے، عبادات کے مختلف طریقوں میں دینے بیٹھ گئے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ مسلمان تقسیم ہے، مساجد تقسیم ہے، لوگوں کے دل تقسیم ہے، خاندان تقسیم ہے، گھر تقسیم ہے، میاں بیوی بعض اوقات بٹ جاتے ہیں کہ وہ تو اس مسلک کا ہے اور میں اس مسلک کا ہوں۔ تو یہ جو ہمارے درمیان مختلف طریقہ کار ہیں دین پر عمل کرنے کے، تو ان کا تعلق حق اور باطل سے نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق گمان سے ہے، اور ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ہے، کوئی نہ کوئی حدیث ہے۔ جتنے بھی اختلافات آپ اٹھا لیجئے نماز پڑھنے کے طریقوں کے بارے میں، حج کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے، تو مختلف فقہاء کی اپنی آراء ہوتی ہیں اور اس رائے کے پیچھے کوئی نہ کوئی حدیث ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب کسی چیز کے پیچھے حدیث ہے تو ہم اس کو اللہ باللہ حق اور باطل کا سوال تو وہاں کھڑا نہیں کر سکتے۔ ہاں، جو چیزیں واضح ہیں، جن میں کوئی گنجائش نہیں اللہ نے چھوڑی، وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، عقیدہ آخرت ہے، عقیدہ رسالت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، یہ جو دین عقیدہ آخرت، یہ جو دین کے بنیادی عقائد ہیں، یہ چونکہ قرآن کریم سے ثابت ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات سے ثابت ہیں، تو ان میں پھر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، یہاں یا تو کوئی شخص حق پہ ہوگا اور یا باطل پہ ہوگا۔ تو جب بھی کہیں رد عمل دینا ہو تو وہاں پہلے ایک لمحے کے لیے سوچ لینا چاہیے کہ کیا یہاں سوال حق اور باطل کا ہے یا پھر بہتر اور زیادہ بہتر ہونے کا، اور اسی حساب سے پھر اپنا رد عمل دینا چاہیے۔ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اسی طرح اللہ کی بات سچ ہو گئی عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے نافرمانی کا شیوہ اپنایا۔ اسی طرح جن لوگوں نے نافرمانی کا شیوہ اپنا لیا ہے ان کے بارے میں اللہ کی بات سچ ہو گئی ہے، کیا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی یہ خود جواب دیتے ہیں کہ رزق دینے والی ذات اللہ ہے، تو پھر آپ ان سے پوچھئے کہ پھر تم اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ جل جلالہ اس کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی بات ان کے بارے میں سچ ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے اندر قبول حق کی صلاحیت کو ختم کیا ہوا ہے، اور قبول حق کی صلاحیت جب ختم ہو جائے تو گویا کہ اللہ کی جانب سے ہدایت کی جو توفیق ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، حل من شرکائکم، کہ کیا جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو، کیا ان میں کوئی ایسا ہے من یبدأ الخلق، جو مخلوقات کو پہلی مرتبہ پیدا کرے، ثم یعید، اور انہیں پھر دوبارہ پیدا کر دے۔ قل، تو کہہ دیجئے، اللہ ہی ہے یبدأ الخلق، جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، اور پھر انہیں دوبارہ پیدا کرے گا، فأنا تؤفکون، پھر آخر کوئی تمہیں کہاں اوندھے منہ لیے جا رہا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید سمجھا رہا ہے، جیسے میں نے عرض کیا سوالیہ اسلوب کے ساتھ۔ تو یہاں بھی ایک سوال ہے کہ ان سے پوچھئے
کہ کون ہے وہ ذات جو پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کرتی ہے اور پھر اس کو موت دیتی ہے اور پھر دوبارہ قیامت والے دن اپنے ہاں اس کو زندہ کرے گی؟ کیا یہ جن کو تم اللہ کا شریک مانتے ہو ان میں اتنی طاقت ہے کہ یہ کسی مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کریں اور پھر دوبارہ ان کو موت دیں اور پھر ان کو اپنے ہاں کھڑا کریں؟ تو نہیں، اللہ ہی یہ کام کرتا ہے، تو پھر تم کہاں بہہ کے پھر رہے ہو، کہاں الٹے پاؤں جا رہے ہو؟ قل، آپ کہہ دیجئے، حل من شرکائکم، کہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو کیا ان میں کوئی ایسا ہے من یہدی الی الحق، جو تمہیں حق کا راستہ دکھائے؟ حق کا راستہ کون دکھاتا ہے؟ قل، آپ کہہ دیجئے، اللہ ہی ہے، یہدی للحق، جو کہ حق کا راستہ دکھاتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق، اب بتاؤ کہ جو حق کا راستہ دکھاتا ہو، یعنی اللہ، یعنی جو حق کا راستہ دکھاتا ہو، احق، وہ زیادہ حقدار ہے، ان یتبع، کہ اس کی بات مانی جائے، ام من لا یہدی الا ان یہدا، یا وہ جس کو خود اس وقت تک راستہ نہ سوجھے جب تک دوسرا اس کی رہنمائی نہ کرے۔ فما لکم، پس تمہیں کیا ہو گیا، کیف تحکمون، تم کس طرح کی باتیں طے کر لیتے ہو؟ یعنی ان سے پوچھئے کہ ہدایت کون دیتا ہے، راستہ کون دکھاتا ہے؟ اللہ ہی دکھاتا ہے۔ اور پھر ان سے پوچھئے کہ اب یہ بتاؤ کہ یہ جو تمہارے بت ہیں، جو ہر کام میں تمہارے محتاج ہیں، جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، جب تک تم انہیں کہیں رکھو گے نہیں یہ از خود وہاں جا ہی نہیں سکتے، تو یہ زیادہ حقدار ہے کہ ان کی پوجا کی جائے، یا اللہ زیادہ حقدار ہے جو کائنات کی ہر چیز میں تصرف کرتا ہے؟ اب سوال کا جواب واضح ہو گیا کہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو پھر ان سے پوچھئے کہ تم کیسے یہ طے کر لیتے ہو، یعنی کس طرح تم یہ مانتے ہو کہ اس بت کو جو کہ اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا، تم اس کو اللہ جل جلالہ کے ساتھ شریک بنا کر بیٹھے ہو؟ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، ان میں سے اکثر لوگ کسی اور چیز کے نہیں، صرف وہمی اندازے کے پیچھے چلتے ہیں۔ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور یہ یقینی بات ہے کہ حق کے معاملے میں وہمی اندازہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ، یقین جانو جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ اس کا پورا علم رکھتا ہے۔ یعنی ان کے جو نظریات ہیں، ان نظریات کی ان کے پاس دلیل کیا ہے سوائے اس کے کہ ہمارے آبا و اجداد کرتے آ رہے ہیں؟ آبا و اجداد کے پاس کیا دلیل تھی کہ ہمارے آبا و اجداد کرتے آ رہے ہیں؟ تو یہ تو محض وہمی اندازے ہیں، خیالات ہیں جن کے پیچھے یہ لگے ہوئے ہیں، کوئی ٹھوس دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ اور آپ ان کو کہہ دیجئے کہ یہ جو وہمی اندازے ہیں یہ تمہیں حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ ٹھوس دلیل انسان کو فائدہ دیتی ہے، اور ٹھوس دلیل تو ساری کی ساری توحید کے بارے میں تمہارے ان شرکوں کے خلاف جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو تم گمان کے پیچھے چلتے ہو اس سے باز آ جاؤ۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ، اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے، أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اسے کسی نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہو، اللہ نے نہ اتارا ہو۔ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، بلکہ یہ ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہیں۔ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ، اور جو اللہ نے جو باتیں لکھ رکھی ہیں ان کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس میں ذرا برابر شک کی گنجائش نہیں۔ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ کی جانب سے۔ اور اللہ نے جو باتیں لکھ رکھی ہیں ان کی تفصیل بیان کرتا ہے، اس میں ذرا بھی شک کی گنجائش نہیں، اور یہ اس ذات کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کی پرورش کرتی ہے۔ پچھلی آیات میں پہلے عقیدہ آخرت کا بیان ہوا، پھر عقیدہ توحید کا بیان ہوا سوالیہ اسلوب کے ذریعے۔ اب یہاں چند آیات میں قرآن کریم کی حقانیت کا بیان اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ قرآن کریم اللہ کی جانب سے نازل کردہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اس کو اپنی جانب سے گھڑا ہو۔ یہ قرآن کریم اللہ کی جانب سے نازل کردہ ہے، اور اس کا ماخذ کوئی انسانی دماغ نہیں ہے، بلکہ اس کا ماخذ لوح محفوظ ہے جہاں اللہ کے حکم سے اس قرآن کریم کو رکھا گیا تھا، اور وہیں سے جبریل امین قرآن کریم لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرماتے رہے ہیں۔ اس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اب آگے قرآن کریم ان کو چیلنج دے گا۔ ام یقولون افترا، کیا پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں
کہ پیغمبر نے اسے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، قل، تو آپ ان سے کہہ دیجئے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِي، پھر تو تم بھی اس جیسی ایک صورت ہی گھڑ کے لے آؤ، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا جس کسی کو بلا سکو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اگر تم یہ بات نہیں مانتے کہ یہ قرآن کریم سچا ہے، اللہ کی جانب سے ہے، اور تم یہ الزام لگانے سے باز نہیں آتے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے لے کر آئیں، تو پھر تم بھی لے آؤ۔ اور اگر تم خود نہیں کر سکتے تو دنیا میں اللہ کے سوا تمہیں جو مددگار ملتا ہے سب اکٹھے ہو کر بیٹھ جاؤ اور قرآن کریم کی کوئی ایک سورت کی مثال لے آؤ۔ یہ قرآن کریم کا وہ چیلنج ہے جس کو آج تک کوئی پورا کرنے کی ہمت نہیں کر سکا، اور نہ ہی قرآن کا یہ چیلنج قیامت تک کوئی پورا کرنے کی ہمت کرے گا کہ قرآن کی ایک سورت کی طرح سورت بنا کر لے آؤ۔ مختلف لوگوں نے کوششیں کی ہیں، مسیلمہ کذاب نے بھی کچھ آیات گھڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے اپنے ہی لوگوں نے اس کے منہ پر وہ دے ماری تھی کہ کہا وہ کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، جو کہ علم و حکمت کا اپنے اندر سمندر رکھتی ہے، اور کہا تمہاری یہ واہیات، اس کے اپنے لوگوں نے اس من گھڑت آیات کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا۔ تو یہ قرآن کریم کا کتنا بڑا اعجاز ہے کہ 1400 سال پہلے وہ یہ چیلنج دیتا ہے کہ اس طرح کی کوئی ایک سورت بنا کے لے آؤ۔ سورت کا یہ نہیں کہا سورہ بقرہ لے کر آؤ، کوئی ایک سورت، سورہ اخلاص جتنی لے آؤ، سورۃ الکوثر جتنی لے آؤ، سورۃ النصر جتنی لے آؤ، لاؤ تو صحیح، لیکن آج تک کوئی نہیں لا سکا۔ تو اس سے بڑھ کر قرآن کریم کا اعجاز کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا کے تمام انسان مل کر بھی اس طرح کی اگر کوئی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسانی دماغ کا شاخسانہ نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے نازل کردہ لازوال اور ابدی کتاب۔ بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، بات دراصل یہ ہے کہ جس چیز کا یہ احاطہ اپنے علم سے نہیں کر سکے اسے انہوں نے جھوٹ قرار دے دیا۔ کذبوا، انہوں نے جھٹلایا اس کو، بما لم يحيطوا بعلمه، جس کا احاطہ اپنے علم سے نہ کر سکے، یعنی جس کا مقابلہ نہ کر سکے تو اس کے مقابلے میں کیا کرنا شروع کر دیا، پروپیگنڈے کرنے شروع کر دیے کہ یہ تو جھوٹ ہے، جھٹلانا شروع کر دیا۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُ، اور ابھی اس کا انجام ان کے سامنے نہیں آیا، یعنی قرآن کو جھٹلانے کا انجام کیا ہے؟ اللہ کا عذاب، اور ابھی تک اس کا انجام ان کے سامنے نہیں آیا۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، پھر دیکھیے کہ ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ یعنی یہ جھٹلا رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلائے ہیں اللہ کی کتابوں کو، اور آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ یاد رکھیے تاریخ سبق حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ آدمی جو غلطی کرتا ہے تو پہلے دیکھے کہ مجھ سے پہلے اقوام نے یہ غلطی کی تھی تو ان کو کیا خمیازہ بھگتنا پڑا، اگر میں بھی کروں گا تو مجھے بھی یہی بھگتنا پڑے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تمہارا پروردگار فساد پھیلانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی ان مشرکین میں سے کچھ تو ایمان لائیں گے جنہوں نے اپنے اندر قبول حق کی صلاحیت کو ابھی ختم نہیں کیا، اللہ انہیں توفیق دے گا، اور جنہوں نے اپنی صلاحیت کو ختم کر دیا، حق اور باطل کا امتیاز ہی بھول گئے، تو ظاہر ہے کہ انہیں پھر ہدایت کی توفیق نہیں ہوگی اور وہ فساد پر ڈٹے رہیں گے، اور اللہ ایسے فسادیوں کو خوب جانتا ہے، قیامت کے دن ان کو اپنے فساد کا مزہ چکھنا ہوگا۔